بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انسانوں کے اتہاس کا سب سے بڑا سفر، 7 آسمانوں کا سفر، الاسراء والمعراج، یہ سب سے بڑا اور خوبصورت سفر یعنی معراج کا واقعہ کب ہوا، اس کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معراج کا واقعہ اعلان نبوت کے 11ویں سال یعنی مکہ چھوڑنے سے 2 سال پہلے اپنی چچیری بہن ام ہانی کے گھر سے 27ویں رجب سوموار کی رات کو ہوا۔ شارح بخاری حضرت علامہ محمود عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے تو اچانک گھر کی چھت کھل گئی، فرشتہ اندر آیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرام لائے، جبکہ اس وقت آپ پر نیند کا اثر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں مسجد حرام کے حتیم میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میری ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک کا حصہ چاک کر دیا، یعنی پھاڑ دیا، میرا دل نکالا، پھر سونے کا ایک برتن لایا گیا، اس میں میرا دل زمزم سے دھویا گیا، پھر اس کو حکمت سے بھرا گیا، پھر اسے دوبارہ اسی جگہ پر رکھا گیا، پھر میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جو کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، میں اس پر سوار ہوا۔ اس براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ اس بیچ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر نماز ادا کی اور بہت ساری چیزوں کو دیکھا۔ ان میں سے کچھ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے سفر کے بیچ 3 جگہوں پر نمازیں پڑھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سفر کے دوران ایک جگہ پر حضرت جبریل نے کہا، اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی، پھر کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ پر نماز پڑھی؟ پھر کہنے لگے، آپ نے یثرب میں نماز پڑھی ہے اور ہجرت یعنی مکہ چھوڑ کر آپ اسی جگہ آئیں گے اور اس جگہ کا نام یثرب سے مدینہ ہو جائے گا۔ پھر ایک اور جگہ پر کہا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھ لی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر ایک اور جگہ پر کہا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ نے بیت اللحم میں نماز پڑھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت دیکھی تو حضرت جبریل سے پوچھے، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، حضور اسے نظر انداز کیجیے اور آگے بڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ کو پکار کر کہا، ہلما یا محمد، یعنی اے محمد ادھر آئیے۔ حضرت جبریل نے پھر کہا، اسے بھی نظر انداز کیجیے اور آگے بڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت کے پاس سے گزر ہوا، انہوں نے آپ کو سلام کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، حضور ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد اسی طرح اور 2 جماعتوں کے پاس سے گزر ہوا تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس میں باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کے پاس آئے اور وہاں اپنی سواری باندھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے براق کو اسی جگہ پر باندھا جہاں انبیاء اکرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعتیں پڑھی، پھر باہر نکلا تو بخاری شریف کی روایت کے حساب سے یہاں آپ کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ نے انہیں دیکھا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحیح راستہ دکھایا۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی، بھٹک جاتی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیت المقدس پہنچنے کے بعد
حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، وہ بڑھیا جسے آپ نے راستے کے کنارے دیکھا تھا وہ دنیا تھی۔ اس دنیا کی صرف اتنی ہی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے، اور جس نے آپ کو اپنی طرف بلایا تھا وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف دھیان دیں، اور جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ سفر کرتے کرتے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لائے، جہاں مسجد اقصیٰ میں انبیاء اکرام کو نماز پڑھائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس میں آیا تو انبیاء اکرام جمع تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا تو میں نے ان کی امامت کی۔ مسجد اقصیٰ میں نماز کے بعد کچھ انبیاء اکرام علیہ السلام نے تقریر کی۔ سب سے پہلے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریر کیا، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، پھر داؤد علیہ السلام نے، پھر ان کے بعد سلیمان علیہ السلام نے، پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ ان سب حضرات کے بعد اللہ کے حبیب امام الانبیاء صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقریر کیا۔ تقریر سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب نے اپنے رب کی تعریف کی ہے، اب میں رب کی تعریف اور بڑائی بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اس طرح تقریر کیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، مجھ پر سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب یعنی قرآن مجید کو نازل کیا، جس میں ہر چیز کے بارے میں صاف صاف بتایا گیا ہے، میری امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا۔ دوستو، یہاں مسجد اقصیٰ تک کا سفر پورا ہوا، اب آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر مجھے سواری پر سوار کیا گیا، جبریل علیہ السلام مجھے لے کر